نہیں، ہم زانی نہیں ہیں، ہمیں مت مارے، خدا کے لیے ہمیں چھوڑے، یہ تہمت لگا رہی ہے۔ نانا سائیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، شاعری ہمارا یقین کرو، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ہمیں پھنسا رہی ہے۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ غزلان شاہ آنکھیں موندے گہری نیند میں تھا، جبکہ نور حرم اس کے قریب تکیے پہ دونوں کوہنیاں رکھے ہاتھ تھوڑی پر جمائے اسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے نیند میں زور زور سے چیختے اور اپنا سر تکیے پر پٹھاتے ہوئے دیکھ وہ گھبرا کر آگے بڑھی اور اس کے سر کو پکڑ کر اپنی گود میں رکھتی اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر اسے پکارنے لگی۔ ہاں ہاں شاہ سائیں، آپ ایک اچھے انسان اور شریف انسان ہیں۔ کس نے کہا آپ ایک زانی ہیں؟ اس کے زور زور سے رو کر یہ سب کہنے پر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ کر اس سے پرسکون کر دے، تو وہ اس کے چہرے کو تھام کر اس کے کان کے قریب جھک کر نرم لہجے میں کہنے لگی، سالار میرے بھائی، میرے دوست جگر، تم آ گئے۔ وہ اچانک سے نور حرم کو سالار سمجھ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر خود بے بینچ کا تڑپتے ہوئے بولنے لگا، نہیں شاہ سائیں، یہ ہم ہیں۔ آپ کی نوریں آنکھیں کھولی اور دیکھے، یہ ہم ہیں، آپ کی گستاخ لڑکی۔ وہ اس کے چہرے کو تھپتھپا کر اس کے چہرے پر اوپر جھکتی ہوئی پیار سے بولی، نورے۔ اس کے چہرے کو تھپتھپانے پر وہ ہوش میں آ کر اپنے اوپر جھکی اپنی بیوی کو دیکھے، وہ جھٹکے سے اسے اپنے سے لگا کر وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ماضی کی وجہ سے نیند میں ڈر گیا تھا۔ وہ ہمیشہ وہی بہت سارے لوگوں کو اپنے اوپر پتھر پھینکتے ہوئے دیکھا تھا جو اس کے ماضی میں ہوا تھا۔ ہمیشہ رات کو خواب میں وہی سب دیکھتا تھا۔ آج بھی اس نے سالار کو دیکھا تھا، لیکن دکھی نہیں بلکہ خوش۔ صرف یہی خواب اسے مطمئن کر گیا تھا، کیونکہ سالار کو وہ جب بھی دیکھتا تھا یا تو روتے ہوئے یا پھر دکھی۔ جی شاہ سائیں۔ وہ اس کے اوپر جھکی تھی، اس کے نام لینے پر اس کی جانب دیکھنے لگی، کیا آپ ہمیں سکون میں رہنا سکھاؤ گی نورے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نم باری آواز میں پوچھنے لگا، جی شاہ سائیں، ہم نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو زندگی کو کیسے جیتے ہیں جینا سکھائیں گے، میں اور خوش کیسے رہتے ہیں سکھائیں گے۔ نور حرم اس کے گالوں کو چھو کر یکدم سے اس کے سینے سے لگتی اسے اپنا آپ سونپ گئی، تو غزلان غنی شاہ اس کے نازک وجود کو تھام کر اپنے ہر دکھ درد کو بھولنے کی کوشش کرنے لگا، اور نور حرم اپنے پیار کی گرمی سے اس کے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے لگی۔ شاہ سائیں، آپ مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ ہم نے تو کل رات بڑے ہی غور سے اچھے سے دیکھ لیا تھا، اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ صبح ٹھیک 10 بجے کے قریب وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی تو غزلان سائیں جو صرف بنیان پہنے ہوئے تھا اس کو بیڈ روم میں آتے ہوئے وہ دیکھ کر وہ ہڑبڑی میں تیزی سے اپنی قمیض پہننے لگا، تو نور حرم تیزی سے آگے بڑھی اور شرارت سے اس کے کالر سے پکڑتے ہوئے بولی، لڑکی اس وقت ہمیں بالکل بھی تنگ مت کر، ورنہ ہم یہ شریفی 1 منٹ میں اتار پھینکیں گے، پھر مسئلہ آپ کو ہوگا، پھر ہمیں جھیلنا پڑے گا آپ کو۔ کیا ہمیں جھیل پائیں گی؟ وہ قمیض کے بٹن بند کرتا چھوڑ کر اسے کمر سے پکڑ کر جھٹکے سے ہوش سے لگاتی منیحیزی سے مسکرا کر بولا، آپ ہمیں آزما کر دیکھ لیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، تو غزلان شاہ اس کی بات پر اپنے باہر جانے کو ترک کرتا وہ اس سے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ اور کیا کیا دیکھا تھا کل آپ نے نورے؟ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے اوپر مکمل جھکا اور اپنے لبوں سے اس کی چھوٹی سی نازک ناک کو چھو کر گمبھیر آواز میں کہنے لگا، آپ کی محبت، دیوانگی، شدت، اور وہ اس کے سینے پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر نظریں اس پر مرکوز کیے ہوئے کہتی اسے مدہوش کر رہی تھی، اور انگوٹھے سے اس کے لبوں کو چھیڑتا وہ بوجھل لہجے میں پوچھنے لگا، اور آپ کو شرماتے ہوئے؟ وہ شریر نظروں سے اسے دیکھتی بے باکی سے بولی، تو اس کی بات پر غزلان سائیں نے اسے گھورا اور پھر وہ یکدم سے سنجیدہ ہو کر وہ اس کی نیلی تنگ سی شرٹ کو اوپر کندھوں سے ہٹانے لگا، تو اس کی بے باکی پر نور حرم پوری طرح سے سٹپٹا کر رہ گئی۔ اب کون سیب کی طرح سرخ ہو رہا ہے نورے؟ وہ اس کی گوڑے کندھوں پر اپنے لب رکھتا منیحیزی سے اس کے چہرے پر سرخی پھیلتے ہوئے دیکھ اسے پوچھنے لگا، شاہ سائیں، آپ وہی شرمیلی اور ڈرپوک ہی ٹھیک تھے، ہم نے غلطی کر دی، آپ کو اکسا کر آپ کے جذبوں کو جگا کر آپ آدم بیزار ہی ٹھیک تھے۔
اس کی بڑھتی گستاخیوں سے اب وہ ڈرنے لگی تھی۔ ابھی بھی اس کے لبوں کو وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اچھا تو اب آپ پچھتا رہے ہیں، پچھتا رہی ہیں ہمارے اندر کے درندے کو جگا کر نورے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک کر گستاخی کر بیٹھا۔ ہم پچھتا نہیں رہے بلکہ ہمیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے آپ کو حاصل کر لیا ہے۔ وہ اس کے کشادہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھتی تھوڑا سا اوپر ہوئی اور اپنے نازک لبوں کو اس کے سلگتے لبوں سے مس کر گئی۔ تو غزلان شاہ نے بھی شدت سے ان لبوں کے جام کو چھوا اور ہمیں آپ کی صورت میں ایک نور مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہماری نوریں ہیں، ہماری دکھ درد کی ساتھی۔ اسے نیچے کرتا وہ پیار بڑی نظر سے اسے دیکھتا بوجھل لہجے میں کہنے لگا، شاہ سائیں آپ کے گھر والے وہ کہاں ہیں؟ نور حرم کو یکدم سے اس کے گھر والوں کو جاننے کا تجسس ہوا تو وہ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ باندھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، گھر والے؟ گھر والوں کا ذکر سن کر وہ چہرے پر سپار تاثرات سجا کر اپنی نیچے آنکھیں دلچسپی سے اس پر مرکوز کیے شدت سے اس کی فیملی کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب لگ رہی تھی۔ ہاں آپ کے گھر والے؟ نور حرم کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے اسے بغور دیکھ رہی تھی جو چہرے پر بے شمار درد سمیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نور آپ ہیں میری فیملی، میرا خاندان۔ یکدم سے وہ چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر اپنا درد اس سے چھپانے لگا جو وہ نور حرم سے چھپا نہ سکا۔ شاہ سائیں آپ کے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جو آپ اتنی تکلیف میں رہتے ہیں؟ مجھ سے شیئر کریں نا پلیز۔ شاید آپ کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو آپ کے ہر دکھ درد کو سمجھ سکے، جس سے آپ اپنا درد بانٹ سکے، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کے لیے ایک اچھی ساتھی ثابت ہو، آپ کے ہر دکھ درد کو کم کر سکوں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کر اس کی نم ہو رہی آنکھوں کو جو ضب سے اب بند توڑ کر باہر آنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی، اس نے بے ساختہ اپنے لبوں سے اس کی لمبی پلکوں کو چوکا، خود بھی اس کے درد میں روتی ہوئی بولی، نورے آپ سہ نہیں سکو گی میری جان، میرے ماضی کو سن کر بہت دردناک ہے میری کہانی، کیا تم سہ لو گی میری کہانی کو سن کر؟ وہ اس کے چہرے کو تھام کر نم آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ بھاری آواز میں بولا، آپ سہ رہے ہیں ہم بھی سہ لیں گے شاہ جی، آپ بتائیے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ نور حرم اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو کو اپنے ہاتھ سے پونچھ کر روتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، تو وہ درد سے آنکھیں میچتے اس جگہ پہنچا جہاں اس کی بربادی کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ ماضی یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا بیگ سامنے کھڑے ان لوگوں سے روتی ہوئی غزلان شاہ کی جانب انگلی اٹھا رہی تھی جو پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، مجھ پر تہمت لگا رہی ہے، یہ امجد بابا عثمان بھائی، یہ لڑکی مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے سرد غصے سے بولا، نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کب سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، آج موقع ملتے ہی اسے میری عزت پر ہاتھ ڈالا، مجھے برباد کرنا چاہا اس نے۔ وہ تو شکر ہے آپ لوگ جہاں آ گئے، ورنہ یہ مجھے کہیں کا نہ چھوڑتا۔ وہ لڑکی آنکھوں میں نکلی آنسو لا کر گاؤں کے بولے لوگوں کو اپنی باتوں میں یقین دلا گئی، کیونکہ وہ دونوں غزلان شاہ کی جانب بڑھے اور اسے مارنے لگے۔ تیری اتنی ہمت، تو نے اپنے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا؟ عثمان سائیں جاؤ عباس سائیں کو بلا کر لاؤ، وہ اس کا فیصلہ خود ہی کریں گے۔ امجد بابا کی نفرت بڑی نظریں اور حقارت بڑی آواز پر غزلان شاہ ٹوٹ کر رو گیا، کیونکہ وہ شخص تھا جس نے اسے اس کی ماں کے وفات کے بعد اسے سنبھالا تھا، وہ اپنے ہاتھوں پرورش پائے بچے کو کیسے ایک زانی سمجھ سکتے ہیں؟ یہ سوچ غزلان غنی شاہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ بیٹی آپ یہ چادر اوڑھ لیں۔ امجد بابا کی فکر مند آواز پر وہ نظریں اس بد کردار لڑکی پر گاڑ کر اسے سرد نظروں سے دیکھنے لگا جو امجد بابا سے چادر لے کر اسے فتح بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ غزلان میرے بچے یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سید عباس شاہ وہاں گاؤں کے معزز لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو اپنے لاڈلے نواسے کو نیچے زمین پر گرے دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس اٹھانے لگے کہ امجد بابا نے آگے بڑھ کر سید عباس شاہ کا روکا، اس زانی کو ہاتھ مت لگائیں شاہ سائیں،
یہ اس وقت آپ کا نواسا نہیں، ایک کتا ہے، زانی ہے جو اپنے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا تھا۔ وہ تو شکر ہے ہم کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے آ رہے تھے تو ہماری نظر پڑی، ورنہ یہ زانی آج اس بچی پر قیامت توڑ دیتا۔ امجد بابا کی نفرت وہ اب برداشت نہیں کر سکا تھا۔ روتے ہوئے اپنے ہاتھ سے دونوں کانوں کو سختی سے بند کرتا، کیچڑ زدہ زمین پر اسی طرح گرے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ شہریار سائیں، جاؤ اس بچی کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ شہریار بہت شاہ اور سالار عقب شاہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ شہریار کی آنکھوں میں بیچینی اور سالار کی آنکھوں میں اپنے دوست کے لیے تکلیف تھی۔ جی دادا سائیں۔ شہریار بہت شاہ نے ان کے کہنے پر قدم میرا بیگ کی طرف بڑھائے۔ غزلان شاہ کو اس نے ایک نظر تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت غزلان شاہ کا لکھا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے اور انداز سے بالکل بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کیا ہوا تھا۔ میرب وہاں غزلان شاہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، سچ سچ بتاؤ۔ شہریار اسے حویلی میں لا کر اب اس کے سامنے بیٹھا غصے سے پوچھ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دوست یہ کر سکتا ہے۔ وہ شخص شہری بائی، وہ لڑکی اتنی گھٹیا تھی کہ سب کچھ کر کے اب اپنے ڈرامے میں سب کو کرانے کے بعد سالار شاہ کو بھی اپنی جانب کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کے آنسو بہا کر چہرے پر خوف ایسے سجائے ہوئے تھے جیسے وہ بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میرا میں نے آپ کو بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے۔ ڈرو مت، اس نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا تھا وہ بنا ڈرے مجھ سے بولو، میں اسے چھوڑوں گا بالکل بھی نہیں۔ سالار شاہ آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، شہری بھائی اس نے پہلے مجھے وہاں بلایا اور جب میں وہاں گئی تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ سب کہتی چہرہ ہاتھوں میں گرا کر زور زور سے رونے لگی۔ شہریار اس کی بات پر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا 21 سال کا علی بخت شاہ میرا بیگ کی بات پر انتقام کی آگ اپنے اندر محسوس کرنے لگا۔ وہ اپنے 23 سال کی کزن میرا بیگ کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں غزلان شاہ کی وجہ سے آنسو دیکھ اپنے اندر نفرت کی آگ اور انتقام لینے کا جنون سوار ہو گیا۔ پنچایت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ زانی کے اوپر سب لوگ پتھر برسائیں گے اور اسے 100 کوڑے۔ عباس شاہ یہ فیصلہ سناتے ہوئے زب سے اپنی آنکھوں کو شدت سے میچنے لگے۔ وہ آج اپنے نواسے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ درد سینے پر بڑھتی جا رہی تھی۔ رکیے سرپنچ، مجھے یہ فیصلہ بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ سالار شاہ جو زخموں سے چور غزلان شاہ کو پکڑے ہوئے تھا، وہ اس پار لہجے میں عباس شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا، پورے مجمع میں ہلچل مچا گیا۔ کیوں سالار شاہ، آپ کو یہ اس لیے منظور نہیں کیونکہ یہ زانی آپ کا دوست اور کزن ہے، اس لیے نا؟ وہ موجود غزلان شاہ سے جلنے والوں میں سے ایک لڑکے سلیمان شاہ نے کھڑے ہوتے ہوئے نفرت سے کہا، نہیں، مجھے یہ اس لیے منظور نہیں کیونکہ آپ سب سچ جانے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے اپنے دوست پر وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ سرپنچ کو پہلے سب کچھ دیکھنا پڑے گا، پھر فیصلہ سنانا پڑے گا۔ سالار شاہ نے سخت تیوریاں چڑھا کر سلیمان کو گھورا۔ غزلان شاہ جو اس کے سہارے کھڑا تھا کیونکہ اتنی زیادہ مار تھے، اب اس میں کھڑے رہنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ وہ اپنے دوست کو اپنے لیے لڑتے ہوئے دیکھ مسکرایا، ٹھیک ہے، ہم جب تک غزلان شاہ کو زانی نہیں کہیں گے، جب تک سچائی کا پتہ نہیں لگا لیتے، ہاں، جب تک سچائی سامنے نہیں آتی، غزلان شاہ کو حویلی کے جیل میں رکھا جائے گا، ایک زانی، ایک حیثیت سے، جس طرح برسوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ عباس شاہ کے روبدار آواز گونجی، سچائی یہ ہے تو آپ کیسے ایک زانی کو سزا نہیں دے سکتے؟ اگر آپ ایک زانی کو سزا دینے کی ہمت نہیں رکھتے تو ہمیں بتائیں سید عباس شاہ، ہم خود اس زانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ شہریار بہت شاہ سخت غصے سے وہاں آ کر میرا بیگ کے خوفزدہ وجود کو آگے کرتا ہوا غراتے ہوئے بولا، شہریار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنے کزن دوست کو زانی کہہ رہے ہو؟ سالار شاہ اسے اتنی نفرت سے غزلان شاہ کے متعلق کہتے ہوئے سن کر ساکت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سالار شاہ، یہ لڑکی میری خالہ زاد بہن ہے۔ اس زانی سے زیادہ مجھے اپنی بہن پر یقین ہے۔ یہ دیکھو، کیا یہ سب میرب نے کیا ہے؟ ہاں؟ وہ سخت نفرت سے غزلان شاہ کو گھورتا میرب کے گردن پر ناخنوں کے نشان دیکھنے لگا جو اس شاطر لڑکی خود بنائے تھے۔ صرف غزلان شاہ کو پھنسانے کے لیے وہ اتنی گر چکی تھی کہ اسے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں تھا۔ یہ لڑکی ڈرامہ بھی تو کر سکتی ہے۔ شہریار بہت شاہ، تم ان نشانوں سے کیسے یقین کر سکتے ہو کہ ہمارا غازی ایک زانی ہے؟ ہاں،
سالار شاہ کو اس بات سخت غصہ آیا۔ وہ کیسا دوست تھا جو صرف ایک لڑکی کی باتوں میں آ کر اپنے دوست کے اوپر لگے الزام کو درست ثابت کرنے کے لیے بضد تھا۔ یہ نشان حقیقت ہے سالار شاہ، جھوٹا یہ ہے جسے تم بچا رہی ہو، کہیں تم بھی تو اس کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہو؟ ہاں؟ شہریار بادشاہ اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اب سالار شاہ کو بھی شک بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سالار شاہ تم اسے یہاں سے لے کر جاؤ شاہ حویلی کی جیل میں، جب تک سچ سامنے نہیں آتا یہ وہاں رہے گا۔ عباس شاہ اپنے دونوں پوتوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھ سخت لہجے میں کہتے سالار شاہ کو غزلان شاہ کو وہاں سے لے جانے کے لیے کہنے لگا، سالار شاہ تم اسے یہاں سے لے کر جاؤ شاہ حویلی کی جیل میں، جب تک سچ سامنے نہیں آتا وہاں رہے گا۔ عباس شاہ اپنے دونوں پوتوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھ سخت لہجے میں کہتے سالار شاہ کو غزلان شاہ کو وہاں سے لے جانے کے لیے کہنے لگے، نہیں ایسے نہیں دادا سائیں، یہ زانی ایسے نہیں جا سکتا جیل میں، جس طرح سب زانی کو وہاں بھیجا جاتا ہے یہ بھی اسی طرح وہاں جائے گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا شہریار بادشاہ؟ ہاں تم چاہتے کیا ہو؟ سالار شاہ نے سخت غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، اسے شک تو ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ صابر شہریار بادشاہ نے اس کی بات پر اپنے ہاتھ خادم کو آواز دیا تو وہ ایک پتھر اسے تھما کر واپس پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ شہریار بادشاہ یہ تم کیا کرنے والے ہو؟ سالار شاہ اچانک اس سے غزلان شاہ کے آگے کھڑا ہو کر شدید غصے سے شہریار بادشاہ سے پوچھنے لگا، سالار شاہ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ۔ شہریار بادشاہ نے سنجیدگی سے اسے سامنے سے ہٹنے کے لیے کہا، لیکن وہ اسی طرح غزلان شاہ کے آگے کھڑا اسے روکنے لگا، نہیں ہرگز نہیں، تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن میں اپنے بھائی پر یہ ظلم ہونے نہیں دوں گا۔ سالار شاہ کی غصیلی آواز پورے مجمع میں گونجی، نہیں سالار پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں چوٹ لگ جائے گی، میری وجہ سے پلیز خود کو تکلیف مت پہنچاؤ، ہٹ جاؤ۔ کب سے خاموش کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ اپنی روبدار آواز میں سالار شاہ سے کہتا اسے پیچھے ہٹنے کے لیے کہنے لگا، نہیں قاضی میں نہیں ہٹوں گا۔ وہ اس کی آواز پر ضدی بچے کی طرح اسے لپیٹ کر اسے بچانے لگا۔ سالار شاہ اسے غزلان غنی شاہ سے لپٹتے ہوئے دیکھ شدید غصے میں آ کر وہ پتھروں کی جانب اچھال گیا۔ غزلان شاہ جو شہریار بادشاہ کو ہی دیکھ رہا تھا، اس سے غصے سے پتھر ان دونوں کی جانب پھینکتے ہوئے دیکھ اس نے سالار شاہ کو خود سے دور کیا تو وہ پتھر سیدھا اس کے ماتھے پر آ کر زور سے لگا۔ شہریار بادشاہ کی دیکھا دیکھی سب زمین سے پتھر اٹھا کر غزلان شاہ پر غصے نفرت سے برسانے لگے۔ پتھروں کی مار سے وہ نیچے گرا اور اپنے حواس کھونے لگا، جبکہ اس کے بے ہوش ہونے پر بھی شہریار بادشاہ نہیں رکا تھا، وہ نہ ہی گاؤں کے لوگ۔ کیا یہ ہے اس کی زندگی؟ نفرتوں سے بڑی شاہ حویلی کی سیاہ سلاخوں والے خفیہ جیل میں وہ گندے فرش پر بیٹھا اپنے چاند دن گن رہا تھا۔ اب اس کی مقدر میں یا تو زندگی تھی یا موت۔ کیا اس کے عزیز نانا سائیں بھی اسے سچ میں ایک زانی سمجھتے ہیں جو اسے حقارت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے؟ سفید خون سے بڑے گلے میں ان لوگوں نے یہ کہہ کر اسے پٹا پہنایا تھا کہ وہ ایک زانی ہے اور زانی کی ان کی نظر میں کتے کی حیثیت ہے۔ وہ ایک کتا ہے اور کتے کی اصل جگہ یہ سیاہ جیل ہے۔ اس کی گردن پر کتوں کا پٹا بندھا ہوا تھا جو سیاہ رنگ کا تھا اور زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، جس کی زنجیر سامنے دیوار پر باندھی گئی تھی۔ اسے یہاں ایک جانور کی طرح رکھا گیا تھا، وہ بھی اس کے اپنے سگے خون کے رشتوں نے۔ اور شہری، وہ اپنے دوست سے کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟ سیاہ پٹا اس کی گردن پر سختی سے بندھا اس کی رگوں کو سختی سے جگڑ رہا تھا۔ وہ مضبوط سفید ہاتھ زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ سیاہ فرش پر اس کا خون ٹپ ٹپ گرتے ہوئے اس سیاہ فرش میں گم سا ہو رہے تھے۔ اس کا خوبصورت خوبرو وجیہہ چہرہ خون سے بھرا ہوا زخموں سے چور تھا اور سفید ہاتھ خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ غازی یار کچھ تو کھا لو، اس طرح بھوکے رہ کر تم کیسے لڑ سکتے ہو؟ سالار شاہ وہاں روز آتا تھا اسے کھانا کھلانے کے لیے، مگر وہ صرف خاموش اور زمین کو گرتا تھا، اس سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اسے اتنا بڑا شوق ملا تھا کہ اس کے اپنے بھی اسے نفرت بری نظروں سے، اور سب سے بڑی بات وہ بھی باقی لوگوں کی طرح اب اسے سچ میں زانی سمجھنے لگے تھے، کیونکہ 4 دن ہو گئے تھے ابھی تک اس کی بے گناہی ثابت نہیں ہوئی تھی، تو اب وہ بھی یقین کرنے لگے تھے کہ میرا بیگ صحیح اور وہ جھوٹا ہے۔ سالار شاہ تم کیوں مجھ پر یقین کرتے ہو؟ وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا، پھر بھی سالار شاہ کے منہ سے سننا چاہتا تھا، کیونکہ تم ایک
پتھر دل انسان ہو اور لڑکیوں سے دور بھاگتے ہو، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ تم ظالم تو ہو سکتے ہو لڑکیوں کے لیے، لیکن ریپسٹ نہیں۔ سالار شاہ نے ایک نوالہ بنا کر آگے بڑھتے ہوئے اسے کھلاتے ہوئے کہا، تم مجھے سمجھتے ہو تو پھر وہ مجھے کیوں نہیں سمجھ سکا؟ کیونکہ مجھ سے اتنا نفرت کرنے لگا ہے۔ کیوں؟ وہ یکدم سے سالار شاہ کے سینے سے لگ کر بری طرح سے روتے ہوئے شہریار بادشاہ کے متعلق کہنے لگا، کیونکہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے تم سے نفرت کرنے لگا ہے۔ میرے یار، وہ لڑکی ایک شاطر دماغی ہے جس نے دادا سائنتا کو بھی اپنی باتوں سے یقین دلا دیا ہے کہ تم ایک زانی ہو۔ سالار شاہ کی یہ بات تو اس کے سینے کے درد کو اور بھی بڑھا گئی تھی اور سینے کو پکڑ کر پیچھے دیوار سے لگا۔ کیا ہوا؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے تیمور؟ سالار شاہ غزنان شاہ سے مل کر جب حویلی سے باہر نکلا تو اپنے دوست تیمور کے میسج کرنے پر وہ اس کھیت کی جانب بڑھا جہاں 4 دن پہلے اس کے دوست کے ساتھ وہ واقعہ ہوا تھا۔ سالار یار، یہ دیکھو، ہمیں غازی کی بے گناہی ثابت کرنے کا ثبوت مل گیا ہے، تیمور نے اپنا کیمرہ سالار کو دیتے ہوئے کہا۔ اس میں ایسا کیا ہے جو غازی کو بے گناہ ثابت کر سکتی ہے تیمور؟ سالار شاہ نے کیمرہ الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو اس کی بات پر تیمور نے کیمرہ ہاتھ سے لیا اور اسے کھولتے ہوئے اسے کچھ دکھانے لگا۔ ارے واہ، یہ ویڈیو تو بڑے کام کی ہے۔ ویسے تیمور، یہ تم نے کیسے بنایا تھا؟ مجھے یاد ہے کہ تم اس وقت اپنے کھیت میں نہیں تھے، تو پھر یہ ویڈیو تم نے کیسے بنایا تھا؟ سالار شاہ نے پوچھا۔ یار، تمہیں یاد ہے کچھ دن پہلے ہمارے کھیت میں چور گھس گئے تھے، وہ چوری بھی ہوئی تھی؟ تیمور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یاد ہے۔ سالار شاہ نے سنجیدگی سے کہا، تو میں نے کھیت میں کچھ خفیہ کیمرے لگائے تھے تاکہ اس چور کا پتہ چلتے ہی ہم انہیں پکڑ لیں، اور جہاں شاید یہ ہمارے غازی کو بچانے کے لیے ہماری مدد ہوتا نے کیا ہے، ورنہ کوئی بھی امید نہیں تھی کہ غازی کو ہم بچا سکیں۔ دیکھو، آج مجھے اس چور کا خیال اچانک سے آیا تو میں کیمرے سے ریکارڈنگ نکال کر اس چور کو دیکھنے کے ارادے سے یہ ویڈیو دیکھنے بیٹھ گیا، تو مجھے ریکارڈنگ میں صرف یہ ویڈیو ملی۔ تیمور بہت خوش تھا کیونکہ وہ بھی سالار شاہ کی طرح غزنان شاہ کو بہت چاہتا تھا۔ کیسے وہ اپنے دوست کو مرنے دیتا؟ سالار اور وہ اپنے کھیت پر روز کوئی ثبوت ڈھونڈنے آتے تھے، مگر ثبوت نہیں اس طرح ملیں گے جنہیں گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب وہ یہ ویڈیو سب کو دکھا کر سب کا منہ بند کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ کتے کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔